جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، تو آگے سے وہ نفی میں جواب دیتے ہم اللہ کو ایک نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو مانو، آواز آتی ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی کتاب کو مانو، قرآن حکیم کو، آواز آتی ہم اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ کی شریعت کو مانو، ہم اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے۔ جنت دوزخ آخرت کے نظام کو مانو، آواز آتی ہم نہیں مانتے۔ فرشتوں کے نظام کو مانو، آواز آتی اس طرح نہیں مانتے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ اور جب پوچھا جاتا کہ ساری چیزوں کی نفی کرتے جا رہے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، میری نبوت کو نہیں مانتے، میری رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو نہیں مانتے، قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، برزخ کے عالم کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے، آخرت کے نظام کو نہیں مانتے، اچھی بری تقدیر کا اللہ کے ہاتھ میں ہونا نہیں مانتے، تو کچھ مانتے بھی ہو، کچھ مانتے بھی ہو۔ تو اس کے بعد جواب آتا کہ آپ کو صادق الامین مانتے ہیں، آپ کو صادق الامین مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والے، اللہ نے جو نظام دیا اس سارے نظام کی نفی کرنے والوں کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلتا تھا کہ آپ کو ہم صادق الامین مانتے ہیں۔ یہ ہے امین، انی لکم رسول امین۔ اللہ کے نبیوں پر جب طعن و تشنیع ہوتی تھی اور لوگ توہین و تضحیک کرتے تھے، انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، عجیب عجیب جملے استعمال کرتے تھے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جملے کو قرآن حکیم نے نقل کیا۔ نوح علیہ السلام کے جملے کو نقل فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کے جملے کو نقل فرمایا وہ آگے سے اتنی سی بات کہتے تھے، انی لکم رسول امین۔ لوگوں جو کچھ تم کہتے ہو وہ بات نہیں ہے، ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، رسول امین بن کر آئے ہیں۔ یہ امین ہونا، یہ امانت کی صفت بہت عظیم صفت ہے، بہت عظیم صفت ہے۔